السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 67واں درس ہے، 67، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر. آج ہم آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کریں گے. کتنی باتیں بیان کریں گے؟ 3 باتیں. 3 طرح کے معجزات. ایک معجزات جن کا تعلق پیڑ اور پودوں سے ہے. دوسرے وہ معجزات جن کا تعلق جمادات سے ہے. جمادات سے مراد جیسے پتھر ہے، کھجور ہے. اور تیسری بات جو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن کا تعلق جانوروں سے ہے. ہم اس طریقے سے ایک ایک گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں پوری بات آ جائے. جو نباتات سے متعلق صحیح روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں سب سے مستند روایت وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو آڑ لگا کر ٹیک لگا کر کے اس پر خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی نے آپ کے محسوس کیا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض مسجدوں میں لکڑی کا ہی ممبر رہتا ہے، مسجد بھلے سنگ مرمر کی ہو. اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا ممبر اصل سنت ہے. حقیقت تو یہی ہے. پتھر کا یا اینٹ کا ممبر جو بنایا جاتا ہے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے کافی دن بعد تک، بلکہ جو ممبر استعمال ہوا ہے لکڑی کا وہ آج بھی رکھا ہوا ہے. تو لکڑی کا ممبر جو ہے وہ سنت ہے. بہرحال تو ستون کو ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے. جب وہ صحابی جو کارپینٹر کا کام کرتے تھے انہوں نے جب ممبر بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس پر بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. خطبے سے مراد جمعہ ہی کا خطبہ نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ گفتگو فرماتے تھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی گفتگو 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. لمبی سے لمبی آپ کی تقریر جو ہوتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ کی تقریر نہیں ہے. یہ آج ہماری عادت ہے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہی نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا گفتگو کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جتنی بات سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے، لہذا اتنی ہی بات بتائی جاتی تھی جو ہضم ہو جائے اور اس پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے. تو وہ ستون چھوڑ کر کے جب آپ ممبر پر بیٹھے تو یہ ستون بچے کی طرح رونے لگا. بہت سی روایتیں مختلف قسم کی آئی ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ رویا کہ بیچ سے پھٹ گیا، لیکن وہ روایت جو پھٹنے کے روایت ہے وہ اتنی مستند نہیں، لہذا میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس تنے کو چھپٹا لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہ چھپٹاتا تو قیامت تک یہ ہمارے غم میں روتا رہتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے لیے میں دعا کر دوں کہ پروردگار عالم کہو تو تم جہاں سے اٹھا کر لائے گئے ہو وہاں پر اس باغ میں چلے تم کو بھیج دوں، پھر سے تم پھلو، پھر سے تم ہرے ہو جاؤ، اور کہو تو تمہارا مقام جنت کے کھجوروں میں کروا دوں. تو روایت میں آتا ہے کہ اس درخت نے کہا کہ مجھے جنت کے کھجوروں میں کروا دو، مجھے یہاں والی ہریالی نہیں چاہیے. بعض صحابہ نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ دیکھو درخت بھی آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ روایت کا ٹکڑا بھی اتنا مستند نہیں ہے.
बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चपटाया, चपटाने के बाद उसको चुप कराया और वजह बताई कि मैंने तुमको इस वजह से नहीं छोड़ा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, बल्कि मैंने अपने आराम की वजह से तुमको छोड़ा है। उसके बाद वो सतून में जो आवाज आ रही, ये ऐसा नहीं कि ये आवाज सिर्फ नबी ने सुनी, जितने लोग मस्जिद में बैठे थे सब ने इस आवाज को सुना कि एक बच्चा जैसे रो रहा है अपनी मां से बिछलकर, उस तरीके से वो रो रहा है। ये बड़ा मशहूर जो है मौजूदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। ये रवायत बुखारी की है। जो नीचे के टुकड़े हैं जो मैंने बयान किया जन्नत, वो टुकड़ा बुखारी का नहीं है, जहां तक ऊपर बयान किया वो बुखारी का टुकड़ा है। दूसरी रवायत जो बुखारी की है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जलाल का जिक्र फरमाया मेंबर पे खड़े होकर के। आपका चेहरा और आपका जो गुफ्तगू का अंदाज था वो ऐसा लग रहा था कि जलाल इलाही जो है वो नजर आ रहा है। इतने में हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जिस मेंबर पर आप खड़े हैं वो मेंबर जो है वो हिलने लगा और ऐसा करीब था कि मेंबर जो है वो गिर जाए। हजरत उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जलाल का जिक्र किया, उस जलाल से नबी की जात पर जो असर हुआ उसको मेंबर ने भी क्या है, कबूल किया। ये तो आज साइंस ने तहकीक कर दी ना कि इन तमाम चीजों में जान है, वरना ये सारी बातें इस बात की तरफ हैं कि इन सब में जान मौजूद है। जो दरख्त हैं, हत्ता कि अब तो बायोलॉजी ने यहां तक साबित किया है कि ये सारे दरख्त में मेल फीमेल के जब तक मिलने का ताल्लुक नहीं होता है तब तक इनके अंदर फल नहीं आता है। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा बहुत से गांवों में खजूर का दरख्त होता है, लेकिन खजूरें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। उसकी वजह मालूम क्या है? हिंदुस्तान के लोगों को यह मालूम नहीं है कि उसको क्रॉस कैसे किया जाए। उसका क्रॉस का एक तरीका होता है, जहां पर खजूर के दरख्त होंगे उसमें 10-12 अगर खजूर का दरख्त हो गए तो एक खजूर का दरख्त नर होगा, मेल होगा, उसमें ऐसे एक फूल निकलता है बीच में, एकदम ऐसे पैक होता है। आपने देखा होगा यहां केवड़ा एक आता है ना फूल, सेम उसी शक्ल का फूल निकलता है बीच से। अगर उसको नीचे से काट लिया जाए और काटने के बाद उसको हाथ से खोल दिया जाए, जब हाथ से आप खोलेंगे तो उसके अंदर गेहूं की बाली की तरीके से बालियां निकलेंगी। वो एक बाली कम से कम 200-250 बालियां होंगी उसके अंदर। अगर उस बाली को निकाल करके जो फीमेल खजूर का फूल खिला हुआ है उसके बीच में रखकर उसको बांध दिया जाए तो खजूर इस साइज की हो जाएगी। उसको ताबीर नखल कहते हैं। वो हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है। मैंने अपने गांव में ट्राई करवाया, मैं वहां से ले करके आया पहले जो है वो नर खजूर का फूल, और उसमें अल्लाह ने ऐसी सिफत रखी है कि 1.5 से 2 साल तक उसकी मुद्दत होती है खजूर के नर की कि वो काम का रहता है। तो वो इस वजह से तो ये बात साबित है कि इनके अंदर जान होती है, और बाकायदा बस ये बोलते नहीं है, महसूस नहीं करते हैं, और महसूस करते हैं तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। अभी तो तहकीक आई है कि पौधों में एक आवाज होती है जब उनको प्यास लगती है, जब पानी की शदीद जरूरत होती है, वो चीखते हैं, लेकिन वो इतनी लाइट फ्रीक्वेंसी होती है कि इंसान उसको पकड़ नहीं पाता है उनकी आवाज को। लेकिन अब मशीन इजाद की गई है कि अगर वो खेत में रख दी जाए, धान के खेत में, और उसको प्यास महसूस हो रही है, तो उस मशीन में एक किस्म की आवाज वो रिकॉर्ड करके बाद में बताता है। जब उसको वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसको बताता है कि ये आवाज इसकी। इसी तरह खुश होते हैं तो एक आवाज करते हैं, गम होते हैं तो एक आवाज करते हैं, समझे नहीं। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जलाल के बयान करने के बाद वो मेंबर हिलने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिजी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मरतबा हमारे साथ ऐसा हुआ, या बाद रवायतों में है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे। जिस पहाड़ से और जिस जगह से गुजरते, पत्थर भी अपनी जगह सलाम करते, और हर दरख्त जो भी सामने नजर आता वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता। ये सलाम और पहाड़ों का और दरख्तों का मैंने खुद अपनी आंखों से, मतलब अपने कानों से मैंने उनको सुना है। ये तिरमिजी की रवायत है और सही रवायत है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे और आपको टॉयलेट महसूस हुआ, क़ज़ाए हाजत। आपकी आदत थी
کہ آپ کیونکہ میدان میں جہاں بھی جاتے تھے تو یا تو درخت کے آڑ میں بیٹھ جاتے تھے اور یا کیا کرتے تھے کہ کوئی پہاڑی ٹیلا ہوتا یا ریت کا اس کے پیچھے بیٹھ جاتے تاکہ پبلک سے نہیں ہو. وہ اتفاق سے ایسی جگہ پر نبی کے متعلق محسوس ہوا کہ وہاں پر نہ کوئی ٹیلا تھا اور نہ کوئی ایسا درخت تھا بڑا کہ جس کے آڑ میں بیٹھا جا سکے. نبی کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے تو میرا ساتھ دے، اور ایک دوسرے درخت کی ٹہنی توڑی اور جا کر کے دونوں کو جوائن کر کے وہاں لگا دیا جہاں آپ کو قضاء حاجت کرنی تھی. اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دونوں ٹہنیوں کو حکم دیا کہ جس طریقے سے تو وہاں سے آئی ہے اسی طریقے تو جو ہے وہ جا کر کے جوائنٹ ہو جا، اور وہ دونوں ٹہنیاں جا کر کے اپنی اپنی جگہ پر لگ گئیں. یہ روایت بھی ایک دم صحیح اور مستند روایت ہے. ایک بدو کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک بدو نظر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی. تو اس بدو نے کہا کہ دیکھو میں تو بدو ہوں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی نشانی دکھلاؤ جس سے ہمیں معلوم ہو تم اللہ کے رسول ہو. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتا کیا نشانی؟ کہا کچھ بھی دکھلاؤ. کہا اچھا اگر یہ جو درخت ہے یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میری بات مان لو گے؟ کہا مان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے پہ بیر کا درخت تھا، آپ نے اس کو حکم دیا. وہ بیر کا درخت وہاں سے چیرتا ہوا زمین کو اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں کون ہوں؟ اس نے دوبارہ پھر پڑھا، پھر پوچھا میں کون ہوں، پھر اس نے 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے پوچھا کہ اب تم کو میرے بارے میں کوئی شک ہے؟ کہا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں اور میں جا کر کے اپنے قبیلے والوں سے بتاؤں گا، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ میں قبیلے چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر کے زندگی گزاروں گا. اچھا آپ اس درخت کو حکم دے دیں کہ جہاں سے آیا وہیں چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے کہا کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں واپس ہو جاؤ. درخت پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس ہو گیا. یہ روایت بھی ابن سعد نے اور دارمی نے نقل کی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ روایت صحیح ہے. سید سلیمان ندوی بہت محتاط علماء میں سے ہیں جو روایت کے بارے میں بہت جلدی سے یہ بات نہیں کہہ دیتے کہ روایت کیا ہے، صحیح ہے، محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں. ایک دوسرا بدو کا واقعہ ہے، ترمذی شریف کا واقعہ ہے کہ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کوئی نشانی دکھلاؤ. کہا کیا نشانی دکھلائیں؟ تو جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی وہاں سامنے کھجور کا درخت تھا. تو اس نے کہا کہ یہاں سے کوئی نشانی دکھلائیے. اس نے کہا اگر یہ خوشہ جو گچھا لگا ہوا ہے کھجور کا، اگر یہ میں بلاؤں اور آ جائے تو تم مجھے نبی مان لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہے خوشے تو میرے پاس آ جائے. وہاں سے پورا گچھا ٹوٹا اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بدو نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد آپ نے خوشے کو حکم دیا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس ہو جاؤ. جا کر کے وہ خوشہ اسی درخت میں پھر جو ہے وہ جڑ گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. مکے والوں کو اسلام کی دعوت دے کر کے آپ کافی پریشان ہو چکے تھے، تو طائف سے واپس ہو چکے تھے. طائف والوں نے جو کچھ ستایا وہ سب آپ کو بتا چکا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جن کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتیں سنو. تو جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے تو جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی گواہی کوئی نشانی پیش کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر تھوڑی دور پر ایک بیر کا درخت تھا. انہوں نے کہا اگر یہ درخت گواہی دے دے تو تم مان لو گے؟ کہا اللہ کے رسول نے درخت کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے، یہ بات یاد رکھیں
کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں یہ نہیں کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو چلا، نہیں. بھلے الفاظ نہ کوٹ کیے گئے ہوں حدیث میں، لیکن جب اللہ کے رسول نے اس قسم کی بات کی تو فوراً کس کی طرف نسبت کی؟ حکم الہی کی طرف، کہ لوگ کنفیوز نہیں ہوں کہ میں خدا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب ذوالجلال کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. میں محض ایک ذریعہ ہوں، میرے حکم سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال جنوں کے سامنے اس درخت کو بلایا، جن نے آ کر کے گواہی دی. جیسے ہی گواہی دی تو جنہوں نے قبول کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز میرے بارے میں جانتی ہے میں اللہ کے رسول سوائے دو لوگوں کی. یعنی درخت، پتھر، جانور سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول ہیں. صرف دو لوگ ہماری باتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک انسان، دوسرا جن. اور ان کی بھی صفت بیان کی. انسانوں میں وہ انسان جو ہر دھرمی پر اترے ہیں، جنوں میں وہ جن جو نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی ساری مخلوق کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ گواہی دے رہی ہیں. یہ میں نے صرف آپ کو درخت کے واقعات نقل کیے ہیں. اب آئیے جمادات. جمادات سے مراد پہاڑ ہے، جو چیز اپنی جگہ ہلتی نہیں ہے. پر درخت میں تو کچھ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. جمادات ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر نمو نہیں ہوتا، بڑھوتری نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ایک روایت میں حضرت عمر کا بھی ذکر ہے. اچانک پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنے پیر کو مارا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ غار حرا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں احد ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ احد پہاڑ تھا. اللہ کے رسول نے زور سے اپنے پیر کو مارا اور کہا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر کون اس وقت ہے؟ یا تو نبی چڑھا ہوا ہے، اور یا صدیق ہے، یا شہداء ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ٹھہر جا اپنی جگہ پر. وہ اس کے بعد پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر. یہ لرزا کیوں تھا؟ اتنی بڑی شخصیت ان کے اوپر آ گئی کہ اس کو تاب نہیں رہی کھڑے ہونے کی. اس بنیاد پر وہ لرزنے لگا، ان کو ڈرانے کے لیے نہیں. وہ خود کانپ گیا کہ نبی، شہید اور صدیق کے تینوں اکٹھا ہو گئے ہیں. صدیق آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں، صدیق اللہ کے یہاں ایک ٹائٹل ہے. نبی کے بعد جو درجہ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ صدیق کا ہوتا ہے. سارے صحابہ میں یہ درجہ صرف کس کو ملا ہے؟ ابو بکر کو. بقیہ یہ درجہ کسی کو ملا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے کہا کہ ٹھہر جا. جب فتح مکہ ہوا تو 360 بت بیت اللہ کے اندر باہر دیواروں پر کنارے رکھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھائی. جب سارا معاملہ فتح مکہ ہو گیا، اذان دینے کا وقت آ گیا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ آیت پڑھی. اور جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے کسی بت کو چھوتے نہیں تھے. سارے بت کھٹا کھٹ نیچے گر رہے تھے. کسی بت کو آپ نے ڈنڈی سے جو ہے کوچ کر کے نہیں گرایا، بلکہ صرف اشارہ فرمایا اور بت کیا ہے؟ نیچے گر رہے تھے. یہ جمادات کا معجزہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دانے تسبیح پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی بیٹھے تھے. اللہ کے رسول جو دانا اٹھاتے کھانے کے لیے اس میں سے آواز نکالتی سبحان اللہ. جیسے ہی وہ حالانکہ وہی جابر اٹھاتے، ایک ہی پلیٹ میں سے چاول مثال کے طور پر اٹھا رہے ہیں تو اس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو دانا ہے وہی دانا جابر کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اس میں کوئی تسبیح نہیں ہے. تو ایک روایت یہ ہے. ایک روایت اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا. یہ روایت بھی بخاری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قابل آدمی نظر آیا، وہ پڑھا لکھا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کو قرآن کی آیتیں بہت جلدی سکھلائیں. اس کے بعد اس کو
پڑھا لکھا تھا، لہذا اس کو اپنے پاس رکھ لیا کہ جب وہی نازل ہوا کرے نا تو آپ نوٹ کیا کریں. کہا ٹھیک. تھوڑے دن کے بعد وہ مرتد ہو گیا، چلا گیا، چھوڑ گیا. جا کر کے پروپیگنڈا یہ کیا کہ وہ ہم جتنا لکھ کر کے آئے ہیں ہم ہی نے ان کو بتایا، بچہ کچھ نہیں ہے قرآن وران، ہم نے جا کر کے لکھا، ہم پڑھے لکھے آدمی، ہم نے جا کر کے بتایا. اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال جب ہو گیا تو اس کو دفنا دیا گیا. رات میں باڈی اٹھا کر کے باہر. اب یہ جو عیسائی تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی ہے، لہذا مسلمانوں نے جان بوجھ کر کے اس باڈی کو کیا کیا ہے، اکھاڑ کر کے قبر سے پھینک دیا ہے. لہذا انہوں نے دوسرے دن ذرا قبر کو اور 2-4 فٹ گہری کھود کر کے دفنا دیا. دوسرے دن پھر باڈی باہر. اب پھر ان لوگوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو بہت بڑا کام ہے. اب اندازہ یہ 20-22 فٹ کھود کر کے گاڑ دیا. تیسرے دن باڈی پھر باہر. جب تیسرے دن اچھا کھودا ہوا نظر نہ آوے باڈی باہر. بھائی اگر باڈی کھودی جا رہی ہے، قبر کھدے گی، مٹی کھدے گی، باڈی باہر نظر آوے، قبر اپنی جگہ پر موجود، تو ان لوگوں نے تیسرے دن جب بات ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی کر نہیں رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ باڈی دفنائی نہیں جا سکی، ویسے ہی چھوڑنا پڑا اور کوے رکھائے. یہ وہ اس کی وہ حرکت کی سزا تھی جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ قرآن کوئی چیز نہیں ہے، میں جو لکھ کر آیا ہوں وہی لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. اچھا بادل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ حضور نے تجارت کا سفر کیا شام کا، تو وہاں سے جب واپس آئے تو خدیجہ نے رپورٹ لی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ گئے تھے، کیسا تم نے پایا؟ کا بڑے ایماندار، کتنی باتیں بتائیں ان کے راستے میں کیا کیا. وہ تو انہوں نے نقل کیا کہ ایک چیز ہم نے جو محسوس کی وہ عجیب و غریب تھی کہ جب دھوپ زیادہ تیز ہوتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر سایہ موجود رہتا تھا. وہ جہاں جہاں چلتے تھے وہاں وہاں وہ بادل آپ کے ساتھ چلتا رہتا تھا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ روایت کئی طریقے سے نقل کی گئی ہے اور سب میں تقریباً یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے وہ سایہ کیے رہتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ دھوپ میں جاتے تھے تو سایہ رہتا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایسا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر جب نبی کے وسلم مدینہ آئے تو ابو بکر نے چادر ٹانی تھی، بتایا تھا نا کہ چادر تان لی تھی تاکہ لوگوں کو مطلب آپ کو دھوپ نہ لگے. اگر سوال ہے کہ ہر وقت سایہ رہتا تھا تو پھر چادر ٹاننے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا وہ کراس آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کبھی کبھار ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی ہمیشہ نہیں ہوا ہے کہ آپ اگر بادل ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت انس اور ابو ذر، ان دونوں کو نبی کی اچانک محبت دل میں تڑپی اور کا سوچا کہ اللہ کے رسول کے پاس چل کے بیٹھ کر ذرا سکون حاصل کیا جائے. رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا غالباً دکھ رہی ہے. یہ آئے اللہ کے رسول تنہائی میں بیٹھے ہوئے کچھ ذکر فرما رہے تھے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بس آپ کی یاد آئی اور آ گئے. کہہ بیٹھ گیا. اتنے میں ابو بکر آ گئے. ابو بکر سے پوچھا آپ کیسے آئے؟ بس رسول دل گھبرایا، بس آپ کے پاس کہا چلے بیٹھیں گے. آپ کو معلوم ہے کسی اللہ والے کے پاس صرف اس نیت سے جانا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہو، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کسی کے پاس جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ والا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں ہونا، صرف اور صرف یہ کہ یہ بندہ اللہ سے لنک رکھتا ہے، چلو اس کے پاس 10-5 منٹ بیٹھیں گے. یہ ہمارے صحابہ کی سنت. اللہ کے رسول قرآن مجید نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ. یہ ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس علم بہت ہے، کورے ہم کیوں؟ صحبت نہیں ہمارے پاس. اور جب تک صحبت نہیں آتی ہے تب تک علم جو ہے وہ اپنا فائدہ دکھلاتا نہیں ہے. بڑے بڑے نکات ہم بیان کریں گے بیٹھ کے تقریروں میں، لیکن ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. کھوکھلے کے ہونے کی وجہ وہی ہے کہ صحبت ہم کو نصیب نہیں ہے. جب تک صحبت نہیں ہوتی ہے تب تک معاملہ بنتا نہیں ہے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی فکر کیا کریں، لیکن جب بیٹھیں نیت ایک ہی ہو، صرف اور صرف کہ یہ اللہ کا بندہ ہے،
تہجد پڑھتا ہے، نماز، جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دوسری کسی نیت سے نہیں جائیں، صرف اور صرف خالص اسی نیت سے جائیں تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ بہرحال ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، عثمان آ گئے، وہ اتفاق ایسا بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ذکر فرما، سب سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں اٹھائی ہاتھ میں، جب کنکریاں اٹھائی تو کنکریوں نے ذکر شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ذکر شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، بعض روایت میں الگ الگ تسبیح کا ذکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے مکھی کی بھنبھناہٹ اتنی آواز تھی کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکری اٹھائی، ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی۔ جب ابو بکر کے ہاتھ میں کنکری آئی تو کنکری تسبیح پڑھنے لگی۔ اب یقینی بات ہے کہ ابو بکر کا بھی بہت دل گردہ ہو گیا۔ ادھر فرمایا کہ عمر کو دے دو۔ وہ کنکری اٹھا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھی تو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ کنکری بولنے لگی، تسبیح پڑھنے لگی۔ ادھر فرمایا عثمان کو دے دو۔ اس محفل میں علی موجود نہیں تھے، عثمان کو دے دو۔ عثمان کو دے دیا، کنکری پڑھنے لگی۔ اس کے بعد یہ صاحب جو سب سے پہلے گئے تھے، ابو ذر اور انس، ابو ذر کہتے ہیں کہ جب کنکریاں ہم نے لیا نا تو کنکری نے نہیں پڑھا۔ ہم جیسے لوگ راوی ہوتے نا تو اپنا نام بھی ڈال دیتے اس میں، ارے 3 آدمی کی پڑھی ہے، ہماری چوتھی بھی پڑھی رہی ہوں گی بھائی۔ ابو ذر خود فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ جب وہ ہمارے ہاتھ میں آئی تو اس نے تسبیح نہیں پڑھی۔ یہ ہمارے صحابہ کی شان تھی۔ اللہ کے رسول کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کبھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی بنیاد پر تمام محدثین نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، الصحابی کلہم عدول۔ سارے صحابہ شریعت کے معاملے میں عدل پسند ہے۔ دیکھیں ذاتی کوئی معاملہ ہو جائے وہ نہیں، شریعت کا جہاں معاملہ آیا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی صحابی جنت اور جہنم کا ذکر کرتا ہے کہ جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، میرا نام لیے بغیر ذکر کرتا ہے، تو بھی یہ جانو کہ یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر کرے اور اپنی جانب سے بیان کر دے، ایسا نہیں کر سکتے صحابی۔ اسی لیے صحابی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ روایتیں نقل کی جس میں جو ہے وہ جمادات کے معجزات، تھوڑی سی بات ذکر کر کے 27 منٹ ہو گئے ہیں۔ جانوروں کے متعلق بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے میں آپ کو صحیح واقعات پہلے بتا چکا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے صحیح واقعات۔ ایک بھیڑیے کا واقعہ بڑا اچھا ہے، اس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، ترمذی نے، مستدرک حاکم نے، اور حاکم نے لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے اسنادہ صحیح، کہ اس کی سندیں صحیح ہیں۔ ایک چرواہا جو ہے وہ بکری چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو چرواہا بڑا ذرا ڈاپٹ قسم کا تھا، اب وہ بکری جب لے کر کے چلا نا تو اب یقینی بات ہے ویسے بھیڑیا تیز بھاگ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے 6 کلو کی بکری اٹھا لی ہے تو اسپیڈ اس کی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ یہ دوڑ کر کے جا کر کے پیچھا پکڑ کے بکری کو اس کو منہ سے چھڑا لائے، بکری بچ گئی۔ بکری بچ گئی تو وہ بھیڑیا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے گفتگو شروع کر دیا۔ اس نے کہا الا تتق اللہ، اے اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر۔ وہ بھیڑیا چروائے سے کہہ رہا ہے الا تتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تنزع من رزق اللہ ساقہ الیہ، اللہ نے جو میرا رزق منہ میں رکھا تھا تو میرے منہ سے چھین کے لے کے چلا گیا، وہ میرا رزق تھا۔ وہ بڑا تعجب میں پڑ گیا چرواہا، یقینی بات ہے کہ بھیڑیا گفتگو کرے۔ تو اس نے کہا کہ تو بھیڑیا ہو کر کے گفتگو کرتا ہے ایسا جیسے آدمی بات کرتا ہے؟ کہا اس سے بھی تعجب کی بات میں کرتا ہوں، سن میری بات۔ اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب یہ تو جنگل میں ہے، وہ بھیڑیا گواہی دے رہا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، کہہ رہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نخلات بین الحرتین، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں باغات ہیں اور پتھریلی زمین، وہاں پر آپ رہتے ہیں اور تم لوگ اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا یحدث الناس عن نبأ، وہ اللہ کے رسول کیا گزرا ہے تم لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کیا آنے والا ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، سب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ید الناس الی الہدی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، وإلی الحق،
حق کی طرف بلاتے ہیں، وہم یکذبون، اور لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ بڑھیا یہ ساری باتیں سن کر کے آیا، اب یقینی بات ہے کہ اس کے تو حواس باختہ ہو گئے نا۔ آیا اللہ کے رسول نے کہا، بعض روایت میں ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، بعض روایت میں ہے کہ مسلمان تھا، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بات کی، یا رسول آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ خود نے فرمایا کہ سب کو بلا اور پوری بات بیان کرو تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً الصلاۃ الجامعہ اعلان کرایا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم نے سنا ہے وہ بتاؤ۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ جانور بھی ہمارے بارے میں گواہی دیتا ہے، اور تم لوگ ایک ایسے ہو کہ جو ہے وہ سچے نبی کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہو۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک ہرنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کچھ روایتیں اس میں ضعیف ہیں ہرنی والے میں، بہرحال علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ روایت صحیح ہے، اس لیے میں نے اس کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک بدو نے شکار کیا ہرنی کو، دوڑا کر کے پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ دیا ایک درخت سے، صحرا تھا، چادر تان لیا، ببول کے درخت سے باندھ کر کے اس کے نیچے آرام کر لیا، ہرنی وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اچانک یا رسول اللہ آپ کو آواز آئی، آپ ادھر ادھر دیکھے تو کوئی نہیں پکارنے والا، پھر اس نے پکارا یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی غالباً ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہرنی پکار رہی ہے۔ اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، بدو سو رہا ہے۔ اس ہرنی نے کہا کہ مجھ کو اس نے شکار کیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں جو پہاڑی کے پیچھے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں جاؤں گی دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا کہ کون سا جانور ایسا چھوڑ دیا جائے گا تو دودھ پلا کر واپس؟ کہا میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ پوری گفتگو اس نے کیا، اللہ کے رسول نے بدو کے بغیر پوچھے ہوئے کھول دیا، چلے گئی، جا کر کے اس نے دودھ پلایا، دودھ پلا کر کے واپس آئی، اللہ کے رسول نے اس کو باندھ دیا، اتنے میں بدو اڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے درخواست کی، ٹھیک ہے تم نے شکار کیا ہے، جائز ہے، لیکن یہ ہرنی کو چھوڑ دو، تم یہ ہرنی کو چھوڑ دو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فوراً اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ کلمہ پڑھتی ہوئی ہرنی جو ہے وہ بھاگ گئی۔ یہ جانور کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں، بہت چوٹی کے درجے کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں کئی مرتبہ آپ سے گفتگو کی ہے۔ دبلے پتلے تھے، ایک مرتبہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ان کے پیر جو یہ تھے نا پنڈلی بڑی پتلی پتلی تھی، تو بعض صحابہ نے کہا یار تم کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مذاق اڑایا ان کی پنڈلی کا۔ اتنی شان والے یہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مذاق میں بات کی تھی وہ بھی اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا تم نے جس عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا مذاق اڑایا ہے، اگر یہ احد پہاڑ پر اپنا پیر رکھ دے تو احد پہاڑ اس کے علم سے لرز جائے۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے، تم نے کیسے اس کا مذاق اڑایا؟ اس کی معلوم ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اور یہ 4 بڑے صحابہ میں سے ہیں جو قرآن کے سب سے ماسٹر ہیں۔ آخری اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے قرآن کریم کی سمجھ میں، قرآن کریم کی تدبر میں، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلفائے راشدین بھی ان کے ٹکر کے نہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے تھے، بکری چرا رہے تھے، کہ کافر کی بکری چرا رہے تھے، اللہ کے رسول گزر ہوا، ابو بکر اور یہ دونوں ساتھ تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے دودھ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں چرواہا ہوں، میں امین ہوں، یہ بکریاں میری، میں ان کا مالک نہیں۔ حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ، فطری طور پر یہ نیک آدمی ہیں، حالانکہ اس کا زیادہ ان کی 8-9 سال عمر رہی ہوگی یا 10 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا میں امین ہوں، میں جب تک اپنے مالک سے نہیں پوچھوں گا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بکری دے دو جو دودھ والی ہی نہیں ہو تاکہ تمہاری امانت میں۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، کہا چلے آؤ۔ نبی کے مدازنہ نے بکر سے کہا کہ ذرا کوئی پتھر تلاش کرو تھوڑا سا گہرا ہو، پینے کس میں نکالا جائے گا دودھ۔ اور وہ گئے پتھر کو جھاڑ واڑ کر کے، تھوڑا سا اس میں جگہ تھی، نبی کے مدازنہ نے جیسے ہی اس تھن میں ہاتھ لگایا دودھ آنا شروع ہو گیا۔
کٹورے میں انہوں نے پیا، پھر انہوں نے پیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو حکم دیا کہ تھن جیسا تھا تو ویسا ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کی بنیاد یہی واقعہ بنا، اور اسی کے بعد میں اللہ کے رسول کو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ کئی واقعات ہیں، میں ایک اس میں سے نقل کر دے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہاتھی پاگل ہوتا نا تو پھر کسی کے بس کا نہیں رہتا، ایسے اونٹ بھی جب دماغ اس کا گھوم جاتا اونٹ کا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک اونٹ تھا، بگڑ گیا، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹ ہے، اللہ کے رسول نے کہا چلو۔ اب وہ صحابی منع کر رہے ہیں، انصاری، اللہ کے رسول اس کے قریب نہیں جائیے، کہا آپ خاموش رہیے۔ اللہ کے رسول کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی اس اونٹ کے پاس جانے کی، اللہ کے رسول سیدھے اونٹ کے پاس گئے، جیسے پہنچے اونٹ نے کیا کیا کہ آپ کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسی لاؤ، اس کو باندھو، اور باندھنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا اونٹ اب ایک دم ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اونٹ بہت زور سے چیخا، آپ اس کے قریب گئے، اس نے گردن آپ کے کاندھے پہ رکھ دی، رونے لگا۔ اونٹ کبھی بلبلاتے دیکھا ہے؟ ایک دم ایسا بلبلاتا ہے کہ جیسے بچہ رو رہا ہو، بلبلانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کے سنتے رہے، کہا کس کا اونٹ ہے بلاؤ۔ بلایا گیا، ایک انصاری صحابی تھے، بلایا، کہا معلوم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو بوجھ ہمارے اوپر زیادہ لاتا ہے اور کھانا ہم کو کم دیتا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو، اگر اللہ نے تمہارے ذمے اس کو رکھا ہے، تم اس کے حاکم ہو، یہ تمہارا محکوم ہے۔ جانور کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدسلوکی کرنے کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے، چہ کہ کسی مسلمان یا پھر انسان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بات آپ نے سخت تنبیہ فرمائی، اور پھر اونٹ نے جو ہے وہ اس کے بعد رونا اس نے بند کر دیا۔ ایک واقعہ اور بیان کر دیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخاری تو نہیں، بخاری کی کتاب ہے تاریخ بخاری، انہوں نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام سفینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاذ بن جبل، یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس ایک خط لکھ کر کے بھیجا کہ معاذ بن جبل کو دے کر کے آؤ اور وہاں سے میسج لے کر آؤ۔ پیدل سفر ہوتا تھا یا گھوڑے سے یا اونٹ سے، راستے میں ان کو ایک شیر ٹکرا گیا جنگل میں، اب اس نے حملہ کر دیا ان کے اوپر۔ جیسے ہی حملہ کرنے آیا تو اس نے کہا کہ دیکھ شیر، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اور یہ خط مجھے معاذ بن جبل کو پہنچانے کا ہے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے اور وہاں پہنچنا ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں سچا جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں کہ فوراً اونٹ جو ہے وہ راستے سے، وہ شیر جو ہے راستے سے ہٹ گیا، اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یمن پہنچے اور خیریت سے رہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں کے معجزات تھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کے بعد دوسرے معجزات پر ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔